طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو صلوات کی عبادت سارے صاحبان مشترکہ انداز اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے، آپ عزاداروں خواتین و حضرات کی اللہ ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان کے لیے دعا ہے مالک نے صحت والی زندگی عطا فرمائے، عمیر شاہ جی کے توفیقات خیر میں اللہ اضافے فرمائے، اور قاسم شاہ جی کی اولاد کے لیے دعا فرمائے کہ مالک انہیں ماتمی بیٹا عطا فرمائے۔ عدنان شاہ جی کی بیٹی کو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے ماشاءاللہ بڑے جید چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے نا، آل محمد جو جن کی صف پہ آپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی واسطہ ہے نہ وسیلہ ہے۔ انہی کا صدقہ جب دعائیں مانگتے ہو نا تو وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے اسپیشلی دعا کریں۔ ملک کی حالات بڑے عجیب ہیں، آپ مجلس میں بیٹھتے ہو یا مصلی پہ، ماتم میں ہوتے ہیں یا تلاوت قرآن میں، اپنے وطن کی بقا اور سالمیت کی دعائیں کرتے رہا کریں۔ اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہونا؟ لہٰذا یہ خصوصی دعا ہے کہ مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، عزاداروں کا مالک تحفظ فرمائے، اور سب سے بڑی دعا ہے ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرما دے۔ اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں، لمبی زحمت میں نے نہیں دینی۔ میرے عزیز ہیں ذاکر فضل عباس بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بعد وہ پڑھیں گے۔ بس اب زحمت نہ سمجھتے ہوئے ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات ہے، لیکن مشترکہ سارے صاحبان مشترکہ آواز میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے بھائی جی، آپ تھوڑی زحمت فرمائیں گے؟ بہت شکریہ، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میں علی پور میں کوئی بہت زیادہ تو نہیں آیا، اور جتنی دفعہ آیا بھی ہوں تو مجھے نہیں پتا، میرے مہربان محترم بیٹھے، آپ بھی سارے علاقے کے دانا دوست ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس پنڈ میں چک میں مذہب کتنے یا مسلک کتنے، میں نہیں جانتا، لیکن یہ مجھے کنفرم پتہ ہے کہ چک مسلمانوں کا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے سرکار؟ پنڈ مسلمانوں کا ہے، چک مسلمانوں کا ہے، اور پنجاب کے کلچر کے مطابق میرے یہ جو بانیان ہیں نا، میں صرف ان کا مہمان نہیں ہوں، میں پورے چک کا مہمان ہوں۔ یہ ہمارا کلچر ہے، آپ پریشان ہو گئے میری بات سن کے۔ میں پورے پنڈ کا، سارے چک کا، جو جس کا مذہب، میں سب کا مہمان ہوں۔ سیدوں کے، اولاد رسولوں کے، مسلمانوں تک آواز پہنچا رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیں، دھیان دیں میری بات پہ، مہربانی صاحب۔ دوستو زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اس کی ذرا ایکو بیٹا کم کر دے، جب ذاکرین بھائی آئیں گے نا پھر یہ ساؤنڈ ایکو پہ لے جانا،
متوجہ ہیں جی؟ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ مسلمانوں مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، لیکن کتنا عجیب لگتا ہے یار کہ مسلمانوں کے پنڈ میں رسول اللہ کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک ہو اور بندے اسے شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جائیں۔ اور یاد رکھو زمیندار دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا، یہ شیعہ ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں۔ میں پہلے تو یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی بھی مذہب سے نفرت نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، لیکن میں مائک پہ، ممبر پہ، میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا، میں کوئی ڈیرے پہ یا ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، یا میں پبلک میں بات کر رہا ہوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت ہے ہی نہیں۔ مجھے پتہ ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، یہاں اگر الیکشنوں میں شیعہ سنی بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے چک کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ ان مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو۔ باقی معاملہ رہ گیا جی ہمارا مذہب۔ ایک صاحب کہنے لگے جی شاہ صاحب آپ کی مہربانی ہے، آپ ہمیں بھی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، لیکن جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے ہیں؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے بیٹا؟ میں پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ میں سوزی نہیں لا سکا۔ تقدیر اگر مولوی لے آئے نا تو برداشت کیا کرو۔ فضل عباس بخشی بہت پیارے ذاکر ہیں، قصیدے بھی اچھے پڑھتے ہیں، مصحب خان بھی اچھے ہیں۔ پہلے سوزیوں کے ساتھ پڑھتے تھے، آج پتہ نہیں سوزی نہیں جی؟ اچھا 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 جی جی ماشاءاللہ جی بسم اللہ۔ کیا؟ اچھا چلے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا وہ میرے بات آپ کی میں تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سوزیوں والے ذاکر میرے بعد موجود ہیں۔ مجھے ذاکر اچھے لگتے ہیں سرکار، کلیئرلی بات ہے۔ ذاکر مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ اور شیعہ ہو کے بندہ قصیدہ پسند نہ کرے تو اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے کہ یہ دے اندر کوئی رولا۔ لہذا ذاکر مجھے پسند ہے، مولا کا ذکر پسند ہے، اچھی آوازوں میں ویسے لطف آتا ہے، اور اچھی آوازوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایک مسجد میں دو بندے ہیں، ایک سریلا ہے دوجا بے سر ہے، پھر شریعت کہتی ہے اذان سر والے بندے سے دلواؤ۔ لہذا ہاں یہ حقائق ہیں۔ ذاکر ہمیں پسند ہے، مجھے میرے غریب خانہ پہ گجرانوالا بیسیکلی میرا علاقہ ہے۔ مہربانی سر، وہ علیحدہ سلسلے ہیں کہ بچوں کے تعلیمی معاملات میں ہجرت کر کے مجھے لاہور شفٹ ہونا پڑ گیا۔ ہجرت اچھی چیز ہے، لیکن اگر سادہ ہجرت ہو، پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تو لاہور جا کے کاظمی صاحب آ رہے۔ ہاں جی، تو خیر لمبی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے میرے غریب خانے پہ سالانہ داداری مولا کی ہوتی ہے، ذاکر زیادہ ہوتے ہیں، پبلک جو، اور ویسے بھی میں نے محسوس کیا ہے شیعہ مجلسوں میں ذاکروں کا ہی مزہ بندے لیتے ہیں، مولوی صرف برکت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ لیکن آپ پریشان نہ ہو، ایک بات میری ذہن میں رکھو، قصیدے بہت سنا کرو، ذاکرین کو بہت پسند کیا کرو، لیکن اگر اپنے پنڈ کے چوک کے سامنے دکان کے تھڑے پہ کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے نا، پھر وہاں قصیدہ کام نہیں آتا۔ میری بات آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر وہاں پہ بات کرنا پڑتی ہے۔ لہذا یہ باتیں سماعت فرمایا کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بندے مذہبوں کے چکر میں یار ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ میں کلیئرلی محرم کے دن ہے، میں مسلمانوں کو کیوں بلا رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے، کسی باقی بھی سارا دن مجلس ہوتی رہی ہے،
جتنا وہ سید صاحب نے ریاض رضوی نے زور دیے مسلمانوں مجلسوں میں آؤ تشریف لاؤ، اور تو بندے زور نہیں دیتے۔ دوستو میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ قربانی کی یاد ہے، اور وہ تمہارے نبی کے بیٹے کی یاد ہے۔ اللہ کرے میری بات پہ آپ دھیان بیٹا دے جائیں۔ مسلمانوں تمہیں میں زحمت کبھی نہ دیتا مجلس میں آنے کی اگر تمہارے مذہب میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج ہی نہیں، آپ توجہ فرمائیں گے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یا تو یہ ہوتا کہ آپ کے اسلام میں قربانیوں کی یاد منانے کا نہ رواج ہے اور نہ کسی نے منائی ہے، پھر تو ہم آپ کو نہ کہتے کہ جی مجلسوں میں آئیں، نواس نبی کے ذکر میں آئیں، صف پہ آئیں، ہم نہ کہتے۔ لیکن محرم سے ایک مہینہ پہلے ذی الحج کا چاند تھا، میں تازہ زندہ بات کر رہا ہوں، ذی الحج کا تعلق بھی قربانی سے، محرم کا تعلق بھی قربانی سے، لیکن فرق یہ ہے وہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد ہے، یہ محمد کے بیٹے کی یاد ہے۔ ابراہیم کے بیٹے کی یاد یار سارے مناتے ہو، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا تو پڑھا نہیں ہے۔ متوجہ زمیندار مجمع دانا پنچایتی بندے میرے سامنے بیٹھے میں ہیں، اور یار کلمہ کسی نے ابراہیم کا تو پڑھا نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح فرمایا، یہ محمد اور ابراہیم رسول اللہ حبیب خدا وہ خلیل خدا، ان کا قبیلہ ایک ہے، بات لمبی ہو جائے گی، تسا میرا چینل ہی بدل چھڑے، نہیں بات پھر لمبی ہو جائے گی نا، اتنا وقت نہیں ہے، میں نے تو چند منٹ بھائی سے لیے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک مجھے انہوں نے دے دی ہے کہ یہ جو ان دونوں ابراہیم اور رسول اللہ کے صرف مہینے اکٹھے نہیں، اور یہ درود میں بھی تو اکٹھے ہیں۔ آپ جیئے، بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹا، بڑی بات ہے۔ میں تے توقع کر کے کھڑا تھا کہ آج بغیر نعرے آندھی گزارا کرنے، مہربانی صاحب بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ جواب سارے دے لیں گے، کیا کہنے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اچھا کمال یہ ہے کہ میرا خیال ہے 3-4 نعرے میرے عزادار بھائیوں نے لگائے ہیں، میں کیونکہ ذرا تھوڑا بلندی پہ کھڑا ہوں اور میں سارا مجمع دیکھ رہا ہوں، لطف یہ ہے کہ سارے بندیاں اجے بھی یا علی نہیں۔ اچھا کچھ بندے تو نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی اس لیے نہیں کہتے کہ میرے نال آلے جو آنکھ لے، اور یاد رکھو مہربانی صاحب یا علی یا علی، بہت شکریہ یا علی یا علی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں گفتگو کر رہا ہوں یا ذاکرین یا اور شاعر خطبہ علماء، جب بھی محفل میں نعرہ حیدری لگے تو اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرو۔ ہاں یہ کلیئرلی بات، یا علی یا علی۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی۔ یہ میں دیکھیں میں نے آپ کا منٹ 1.5 جو ہے وہ لے لی ہے صرف اس لیے کہ یا علی سارے کہہ لیں۔ بظاہر کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں یار یہ ذاکر مولوی اتنا زور کیوں دیتے ہیں، اور مجھے باقی ذاکرین کا نہیں پتا یار، میں اپنی ذات کی، میں اپنا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں آپ کو سب کو شامل اس لیے کرتا ہوں کہ آپ بھی یا علی کہیں، آپ بھی یا علی کہیں، آپ بھی یا علی کہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر جس بندے نے مجلس میں محفل میں اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا، یہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہے گا؟ جی یا علی یا۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی۔ بات آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے تمام کرنی ہے۔ گزارش صرف یہ ہے کہ اللہ نے ذی الحج اور محرم کو اکٹھے کیوں رکھا ہے؟ میرا خیال ہے ماشاءاللہ بڑے
فریش ذہن میرے سامنے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. گرمی شرمی کچھ آج دن ہے تھوڑا سا گرم، لیکن موسموں کا اثر بیٹا وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی. آپ نے ریلیکس بیٹھنے. اوے اگر ذی الحج کے بعد اللہ رمضان کا مہینہ رکھ دیتا ذی الحج کے بعد، تو میرا خیال ہے کمال ہو جانا تھا. ساری افطاریاں مٹن سے ہوتی. میں کل ہی سواد لے آئے. پھر آپ شامل ہو جو بات میں یار. لیکن قدرت کا نظام ہے، اللہ نے ذی الحج کے بعد محرم رکھ دیا. یعنی ذی الحج سال کا آخری مہینہ، محرم سال کا پہلا مہینہ. اللہ نے مسلمانوں تمہارے سال کو قربانیوں میں بند کر دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑی جلدی بات مجھے کرنی ہے. ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی. اور ذی الحج سارے مناتے ہو، حالانکہ ذی الحج خواب ہے. اور محرم ذی الحج والے خواب کی تعبیر ہے. لیکن جب خواب کے دن آتے ہیں تو ہم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، نقشبندی، جتنے فرقے، جتنے مسلک، جتنی برانچیں، خدا کی قسم میں آپ ہی کے، میرا اور آپ کا معاشرہ ایک ہے، میرا اور آپ کا کلچر ایک ہے. ہمارے ہاں برادریوں میں، پنڈ میں، چک میں ناراضگیوں کا عجیب رواج ہے. اور کچھ بندے تو ایسے کمال ہیں کہ وہ ناراضگیاں بچوں کی طرح پالتے، اولاد کی طرح پالتے، نسل در نسل. جی اللہ نہ کرے کہیں ایسا. لیکن برادریوں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. جو بندے دوسری برادری کے ولیمے میں نہیں نہ جاتے، قربانی کا گوشت وہ بھی رکھ لیتے ہیں. نہیں آپ میرا خیال ہے ذہنی طور پہ میری بات کی طرف نہیں آ رہے. نہیں سر، مقصد نعرہ لگانا نہیں ہے. نعرہ بے شک نہ لگا، توجہ تو کرے میری بات پہ. جو ولیموں کے کھانوں میں شامل نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کے گھر میں بظاہر دنیا داری کی مخالفت کے باوجود قربانی کا گوشت آ جائے، اب بزرگ میرے کیوں رکھ لیتے ہیں کہ جی ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد. اس کا مطلب ہے یہ قربانی ہے ابراہیم و اسماعیل، وہ کہانی ہے کہ جس میں ہم سارے فرقے اکٹھے ہیں. کوئی بندہ، اللہ کرے آپ سب، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد ہے، یہ محمد کے بیٹے کی یاد ہے. ذمہ دار ماحول میں کھڑا ہوں، اگر آپ بندے میری بات پہ توجہ نہیں کریں گے مجھے اگلی مجلس تک دکھ رہنا. میں پھر کہہ رہا ہوں، داد شاد نعرے کی بات نہیں ہے، میں آپ کے چہروں کی توجہ چاہ رہا ہوں. آپ متوجہ ہوں گے تو بات کا وزن بنے گا. اور یار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی والے دن 10-11 ذی الحج کو کوئی بندہ قربانی دینے سے پہلے تھانے فون کرتے؟ اللہ کرے کوئی دانا بندہ میری بات پہ. ہاں میں آپ کے ساتھ یہیں پہ اپنے کلچر کی بات کر لوں. کوئی بندہ تھانے فون کرتے کہ جی یہ 2-3 سپاہی کا لیا جیسی قربانی دینی؟ اور ملک مسلمانوں کا ہے، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ صرف مذہبی ضدوں میں. میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ شیعہ، یہ اہل سنت، یہ اہل حدیث، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ جو مذہبوں کے نام ہے، یہ صرف پہچان کے نام ہے. بہت کم باتیں، چودھری صاحب آپ جی ہیں، شبیر بھائی، یہ بہت کم باتیں کی جاتی ہیں. میں مائک پہ یہ بات کر رہا ہوں. یہ مذہبوں کے نام سرکار اسی طرح ہے جیسے برادریوں کے نام ہوتے ہیں. اتنے گھر فرقوں کے ہیں، اتنے وڑائچوں کے ہیں، اتنے ملکوں کے ہیں، اتنے کھوکھروں کے ہیں، اتنے گوندلوں کے ہیں، اتنے عوانوں کے ہیں، اتنے راجپوتوں کے ہیں. جے کو رہ جاتے میں نے معاف کرے آ جائیے.
اگو تسی سارے اپنے اپنے سوچوں لگ پے ہو جیسے برادریوں کے نام ہوتے ہیں. میری طرف دیکھو یار, اللہ قرآن میں کہہ رہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے یہ برادریاں اس لیے بنائیں تاکہ پہچان ہوتی رہے. لِتَعَارَفُوا, یہ آیتیں ہیں, میں کوئی ہمیں خیال پیش نہیں کر رہا. یہ برادریاں, یہ قبیلے پہچان کے نام ہے. میں تو سرکار یہ سمجھتا ہوں جیسے برادریاں پہچان کے نام ہے نا, اسی طرح مذہب بھی اب پہچان کے نام ہے. اتنے گھر شیعوں کے ہیں, اتنے اہل سنت کے ہیں, اتنے بریلوی ہیں, اتنے دیوبندی ہیں, یہ صرف پہچان کے نام ہیں. وگرنہ 10 محرم والی قربانی کے بعد حسین کائنات کو منوا گیا ہے کہ مذہب قیامت تک 2 ہی رہیں گے, یا حسین والے یا یزید والے. کیا کہنے, مہربانی سر. لہذا دوستو, میں تو ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ چند روزہ زندگی میں یہ مذہبی دنیا داری کی ضدیں بے شک پالتے ہو, پالتے رہو, لیکن جس کا تعلق اب جی خیر و برکت ہو. چودھری شبیر تیرے پنڈ دے موجزہ ہے, بغیر سوزیاں دے نیاز آ گئی. اب جی مالک آپ کے رزق میں برکت دے. متوجہ ہے سرکار, میں چند منٹ بس جلدی نا جی, میں بات جو گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, یہ شیعہ اہل سنت, یہ جو میں مذہبوں کے بیٹا نام لے رہا ہوں نا, یہ زمینی حقیقتیں ہیں. یہ مذہب رہنے ہیں, مذہب رکھو. ایک تو کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ بندے ہمارے شیعہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اسی اگلے سنبھالتے پھرنے ہیں. کوئی آپ توجہ نہیں فرما رہے یار, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. اور میری جان آپ کو اللہ زندگی دے, ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے. اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی, جو پہچان ہے تمہاری یار. بہت شکریہ. آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ جی میں بانیاں نا آج مجمع فیتا مار کے بائیں. یہاں وہ بیٹھیں گے جو سبحان اللہ درمیان والے ذاکر مولوی دی حوصلہ افزائی جزاک اللہ, تے پچھے گروپو بے گا جیڑا ذاکر نو ویکھ دے انا للہ, اور رلو نال یار تسی وکھری ہو کے بے گئے. میری بات پہ توجہ کرو, میری بات پہ دھیان دو. میں یہ درد دل ہے جو اہل اسلام بھائیوں سے ڈسکس کرتا پھر رہا ہوں. سرکار میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, یہ شیعہ سنی اہل حدیث یہ مذہب تھے, یہ مذہب ہے, میں کب انکار کر رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں, زندگی چند روز ہے, اولاد رسولوں کے کہہ رہا ہوں, تیرے نبی کے بیٹے حسین کی قربانی ان مذہبوں شذبوں سے آگے نکل چکی ہے. کیا کہنے, آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی سر, جیتے جاگتے, بہت شکریہ. میں جیتے جاگتے مجمع میں کہہ رہا ہوں, اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ مہربانی سر. مجھے یاد ہے فضل عباس بھی ذاکرین بہت جاتے ہیں سندھ میں. حیدرآباد میں مجھے جانے کا مجالس کے لیے سندھ میں اتفاق ہوتا رہتا ہے. وہاں پہ حضور ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں آپ کے سندھ میں. ہاں بہت آباد ہیں ہندو, ان کے اپنے ممبر شیمبر اسمبلیوں کے اقلیتی سیٹوں پہ الیکشن ان کے ہوتے ہیں. تو میں جب گیا تو بانیان نے کہا کہ جی ہمارے علاقے کا ہندو شاعر آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. بیٹا یہ سننے والی بات ہے. اس ہندو شاعر نے بیٹھتے جو فقرہ کہا نا, کہنے لگا جی آپ سید ہیں, میں ہندو ہوں, میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. آپ جی, اور وہ میں قصیدہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں میں اس کی بات آپ تک شیئر کر لوں. بات تھوڑی باریک ہے اور اللہ کرے آپ موسم تھکن تھکاوٹ ہوتی ہے, لیکن بات تھوڑی باریک ہے. اللہ کرے آپ قریب ہو کہ میں
ہندو شاعر نے مجھے قصیدہ مولا حسین کا سنایا. قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا. آپ نے لائٹلی لے لی ہے. اور یہ جو مولوی کسی بھی فرقے کا ہو نا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں. وہ ایک مولوی دی نا جی جان نہ پہ نکلے، وہ رشتہ دار اکٹھے، ٹینٹ، لنگر، دیگاں. وہ بیوی مولانا کی قریب جا کے کہتی ہے اس تو اوکھا ٹائم کیڑا ہونے، تو اب ہی کوئی شہر راہ خدا میں خیرات کر دے، اے جان کنی کا لمحہ سوکھا لے. بیوی کہہ رہی ہے اب ہی اللہ. تو کو مولوی صاحب پتا کہ وہ جان تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اور کیا دوں. تو مہربانی سر، تو یہ جو مولوی شولوی ہوتے ہیں نا یہ دیتے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بزرگ، شاید آپ کے ذہن میں نام ہوتے تھے محبوب علی شاہ ہمدانی شاہ صاحب. وہ فضل عباس جی اور نیڑے آ جاؤ کسے تو میں نے سپیشلی پھر پیچھا پرتنا پہ رہے. مہربانی فضل عباس آپ جی ہیں. وہ ہمدانی صاحب کہیں وہ بندے آکھا جی پنجابی میں پڑھتے تھے، بندے آکھا جی آج اردو. وہ بھلا وقت وہ قبلہ اردو میں خطاب، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. ویسے ساری زندگی انہوں نے چادر کرتے چی گزاری ہے. مطلب وہ جو مولویوں والا یونیفارم ہے نا وہ انہوں نے نہیں پایا. اب میں بھی جڑی جب کو 5 7 6 ڈگریاں مولویاں دی ہوندیاں جے نا یونیورسٹیاں دیاں، وہ ساریاں میرے کول ہیں، کپڑے تھوڑے پائے نے. لہذا بات پہ دھیان دے دی. خیر وہ محبوب علی شاہ ہمدانی صاحب نو تقریر فرمان پہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قبلہ یہ مولوی کی تعریف آپ سے میں سننا چاہتا ہوں کہ مولوی کسے کہتے ہیں. کوئی وقت ڈائریکٹ عطا کا تھا سید پہ، فوراً پتہ کیا کہتے ہیں. میں نے پورا فقرہ نہیں کہنا، ہمدانی صاحب نے پورا کہا تھا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ علی پور میں فقرہ پورا کرنے کی آپ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں. ہمدانی صاحب نے کہا مولوی کی تعریف میں کیا کروں، صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. fill in the blanks، خالی جگہ پہ پر کر لو. تو وہ ہندو شاعر نے مولا کا قصیدہ پڑھا سر، مہربانی سر. تو میں نے اسے جب نیاز دی نا تو اس نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا، لیکن اس کا نتیجہ بڑا دور تک جاتا ہے. قسم بخدا بات بظاہر اس نے ایمیں کر دی، جو سب جلدی سے کر دی. آپ بھی سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی بات. کہنے لگا جی آپ سید ہیں، اولاد ہیں، میں نے آپ کی جد کی تعریف کی، آپ نے مجھے دعا بھی دی اور آپ نے مجھے نیاز بھی دے دی. کہنے لگا کو مہینہ پہلے ایک محفل تھی، شیعہ سنی سارے مسلمان اکٹھے تھے. محفل تھی مولا حسین کے ذکر کی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے منتظمین سے، ہندو کہہ رہے اجازت لے کے مولا کا قصیدہ پڑھا. لوگوں نے بڑا پسند کیا، لیکن ایک مسلمان بندہ پتہ نہیں وہ کروں ہی اوکھا آیا، جلے سڑے لہجے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے. وہ ہندو شاعر نے جب مولا حسین کی تعریف بخشی صاحب کی نا تو جلے سڑے لہجے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے، اور تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. پتہ نہیں سارے مجمع تک میری آواز ہی بیٹا نہیں پہنچی. اس بندے نے کیا کہا بجائے تعریف کرنے کے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کے کہ یار تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے گھرانے کی تعریف کی ہے. بنتا تو تھا نا، لیکن اسے کیونکہ اندر کا کوئی عجیب کا پرابلم ہوتا ہے نا بندوں کو، کہتا تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. اس ہندو کے منہ سے کیا فقرہ نکل گیا. اس نے کہا بھائی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. کیا کہنے آپ جیے مسلمانوں. خدا را یار اور ذی الحج میں، بس کلوز ہو رہی ہے بات، ذی الحج والی قربانی. میں آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. میں نے ممبر پہ مشکل گفتگو ساری زندگی میں نہیں کی. میں عام فہم گلی محلے میں جو ہوتا ہے میں وہی بات کر رہا ہوں. قربانی ہے اسماعیل. اچھا اس میں بھی حضور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی
حضرت اسماعیل دی قربانی دی یاد ہے. پتہ نہیں آپ میرے ساتھ متفق ہیں یا نہیں. کسی بندے کو اگر میری بات پہ اختلاف ہے نا تو وہ تنقید میری ذات پہ کر لے، میرے مذہب پہ نہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کو شوق بھی ہے، اگر وہ مسلکن تنقید کر رہے، مسلکن اگر کر رہے تو میرے مسلک پہ نہ، میری ذات پہ کرے، کیونکہ یہ بات میں کر رہا ہوں. میری ذات پہ تنقید کر لینا مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، میں غصے میں نہیں آ رہا ہوں. لیکن میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ اللہ کرے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے بندے میری بات کے قریب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ کو حق ہے، میں اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا ہوتا. سارا جہان کہتا ہے جی جناب اسماعیل کی یاد میں ہم قربانی دیتے، جناب اسماعیل کی یاد میں ہم قربانی کر رہے ہیں. دوستو میں سمجھتا ہوں جناب اسماعیل کی یاد تب ہوتی یا تب بنتی جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، چھری رکھتا، چلاتا نہ، رکھ دیتا، یہ یاد بن جاتی. بہت شکریہ سر. یہ یاد بنتی جناب اسماعیل کی. اب جو فقرہ میں دوستوں اہل اسلام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں ان مہربانوں سے پوچھ رہا ہوں جنہوں پوچھنے والا کوئی نہیں. او جناب تو اسماعیل کی یاد کا منا رہے ہو، آپ تو اس جانور کی یاد مناتے ہیں جو ایک نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا. پتہ نہیں یار سیانے بندے کہاں چلے جاتے. قبلہ یہ دمبے چھترے یہ جانور نہیں ہے، وہ جو دمبا نازل ہوا تھا. اچھا جیسا کہ آپ کا اسم گرامی کیا بنا؟ جہانگیر علی صاحب نے مجھے اشارہ دیا کہ سرکار اور حضرت ابراہیم یہ مطلب دو نہیں ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ قبیلہ ایک ہے، یہ خاندان ایک ہے، یہ فیملی ایک ہے. جناب ابو طالب نے رسول اللہ کے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے پہلا فقرہ کیا کہا تھا؟ قرآن اترنے سے 15 سال پہلے علی کے باپ نے کہا تھا الحمدللہ. ابھی الحمد اتری نہیں تھی. جی 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 بسم اللہ. میں جو بات کر رہا ہوں مجھے بھی موقع دیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں، بڑی جلدی میں مجھے بات کرنا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کا نکاح قرآن اترنے سے 15 سال پہلے پڑھا. جڑے بندے چپ ہو میں پھر بھی سچا کہ 15 سال ہی بن دیں. آپ مجھے حیران ہو کہ یار دیکھ رہے ہو، اور 15 سال پہلے قرآن اترنے سے سرکار کی حیات طیبہ 25ویں سال میں حضور تھے. قرآن شروع ہوا 40ویں سال میں، تو 15 سال قرآن اترنے میں ابھی باقی تھے. تو یہ نکاح ہمارے حضور کا علی کے باپ والد بابا ابو طالب نے پڑھا تھا. میرا اور آپ کا معاشرہ ایک ہے. اون جی چپ کر جاؤ تو وکری گل ہے. زندگی میں آپ کبھی دوسرے مذہبوں کی بھائیوں کی شادیوں میں نہیں گئے؟ بولو یار، واہ واہ نہ کرو. مجھے بتاؤ جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ سنی شیعوں کے گھروں میں جاتے، شیعہ سنیوں کے وہابی جو شادیوں میں. زندگی میں کبھی آپ نے دیکھے کہ نکاح پڑھانے والا مولوی نکاح پڑھانے کے بعد 1000 روپیہ جیب سے نکال کے دولہے کو کہے بیٹا خوشی کا موقع ہے ہماری طرف سے بھی سلامی رکھ لے؟ کبھی حادثہ ہوئے؟ ماشاءاللہ جہانگیر صاحب بھی گواہی دے رہے ہیں، آپ سارا مجمع گواہی دے رہے ہیں کہ جی مولوی سلامیاں دیتے نہیں ہیں. یہ ابو طالب وہ نکاح خان ہے، سلامی تو دور کی بات ہے. یہ عرب پتی عورت کا حق مہر بھی محمد کی طرف سے خود دے رہا. مہربانی سر آپ جیئے.
اور میری جان اللہ تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، اولاد کی خوشیاں دیکھو، آپ کے گھروں کو حویلیوں کو اللہ نظر بد سے بچائے۔ رسول اللہ کی اس شادی کا مجھے یاد آ گیا، شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ ایک دور میں تھے نا، اب تو پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، میں صوبائی امن کمیٹی میں ممبر تھا، پنجاب امن کمیٹی صوبے کی کمیٹی میں، وہاں سارے مسلکوں کے علماء اور بھی تھے، وہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، مہمانوں کے آگے فضل بھائی نام لکھے ہوتے ہیں، وہ ٹیبل پہ نا چھوٹی چھوٹی تختیاں، میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا تھے، میرا نام انہوں نے چپ کر کے آہستہ سے پڑھا، سید ریاض حسین، میٹنگ جاری ہے اور ان کا میٹنگ کی طرف دھیان نہیں ہے، سید ریاض حسین اور میں ویڈ شیڈ تو مولوی تے لگتا نہیں سا، کیونکہ میرے ملک میں مولوی اسے سمجھا جاتا ہے جیڑا کرسی چ پورا نہ ہے، تو انہیں میٹنگ میں ہی مجھ سے میں نے کہا جی میٹنگ کی بریک ہو لے، خیر وہ بریک چائے کی تھی، تو وہ مولوی صاحب نے پھر مجھ سے پوچھا، نام میرا اونچا پڑھ کے، یہ آپ کا نام سید ریاض حسین رضوی، آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ جب میں نے الحمدللہ کہا نا تو اب جب ہمارے ان دوستوں کو پتہ چل جائے نا بندہ شیعہ ہے تو انہیں اندر سے کچھ ہونے لگتا ہے۔ ویسے میں بانیاں دا تے نا نہیں ہوندا تو انہوں نے مبارکباد دیو، مجلس تہاڈی بڑی مقبول جے، بندے ستے بھی پے نے دات بھی ہو رہی، کیا کہنا، اور 5:15 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اللہ آپ کو صحت دے، ذرا بیدار ہو کے میری بات پہ دھیان دے۔ تو وہ مولانا نے ذرا مطلب ان کا لہجہ دیکھیں، پتہ کیا کہتے ہیں، اب چالاکی بھی ہے اور وہ اندر کا جو رولا اسے کنٹرول بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے سید صاحب چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں، چائے کی بحث کا وقت نہیں، مطلب یہ بھی کہہ دیا کہ بحث نہیں کرنی، کیا کہنے، چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں۔ یہ ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے کی شو صاحب متوجہ، اب میرے دل والے پاسے بیٹھے ہو، خدا دا نا جے سبحان اللہ کرو، یہ کرونا ختم ہوئے 2 سال ہو گئے نے، لیکن علی پور چ ایس او پیز پہ اب بھی عمل ہو رہا ہے، اوتھے ہٹما دوجا اوتھے، مالک زندگی دے ذرا دھیان سے سن لو یار، انہوں نے بسم اللہ سر یا علی یار، انہوں نے فقرہ ذرا دیکھیں، اس میں کمال دانائی ہے یار، مطلب بحث بھی نہیں کرنی، بحث بھی نہیں کرنی، کیونکہ کہہ دیئے نا کہ چائے کی صرف چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں۔ شاہ جی ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بھی انہی لفظوں میں کہا، میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں۔ یہ رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہنے، الحمدللہ بیدار ہو گئے سارے آپ، مہربانی سر، وقت تمام ہو گیا، بات روک رہا ہوں۔ میں نے کہا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں، بھائی جی میٹنگ جون جولائی میں تھی، بار قیامت کی گرمی، وہ ایت کی دے جون بھی جنوری یاری لنگے، وہ ٹھنڈ رہی ہے یار، میں کافی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، شدید گرمی، لیکن اندر جو گورنمنٹ کی میٹنگیں ہوتی ہیں نا، خرچہ تے پبلک دا ہوندہ ہے، اے سی او کولنگ ٹھنڈے سردی لگ رہی تھی، وگرنہ جون چی چاہ کون پیندے، گرمی کا ماحول اندر تھا ہی نہیں، سردی کا ماحول جون میں۔ جب میں نے کہا نا قبلہ رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں، رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ ٹھنڈے ٹھار ماحول چونن دا بلڈ پریشر، جب بندے کا فضل بلڈ پر ہائی ہوتا ہے نا تو وہ عجیب باتیں کرتا ہے، پتہ ہے غصے میں، میں بالکل دیانتداری سے، پتہ ہے غصے میں کیا کہتے ہیں، شیعہ چاند کھا لئی، ہمارے حضور کی کئی شادیاں ہیں، پتہ نہیں تم کس نکاح کو اٹھائے پھر رہے ہو۔ میں نے کہا جی میں سرکار کے ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ علی پور والو ذرا زحمت فرماؤ یار، باریکیوں کا لطف لیا کرو، سارے بندے نہیں سمجھیں گے۔ اب پچھلے انہوں میں داد دے رہے ہوں،
یا شکر الحمدللہ میرے بھائیوں کے کمال ہو گیا سرکار، وہ بھی بلا فصل ہو گئے، نعرے میں بھی شامل ہو گئے، ہاتھ بھی اٹھ کے. اور یہ ہاتھ ذاکر مولوی اس لیے اٹھاتے ہیں مجمع ہاتھ چکے سانو کوئی شوق نہیں، یاد تازہ ہو جاتی ہے ان ہاتھوں کی جو خدیر پہ بلند ہوئے تھے. مہربانی جہانگیر صاحب آپ جی ہیں سر، بات کلوز کر دیتا ہوں، پھر زندگی رہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں نے جب کہا نا کہ میں سرکار کے ولیمے والی مزہ لیا کرو یار، شادیاں 11 ہیں یا 13 ہیں، ہساں کو جہیز دینے رالو جتنی کرانی ہے، لیکن میں ولیمے والی. ابھی وہ قبلے پوری طرح سنبھلے نہیں تھے. میں نے کہا جی میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں دلہن لینے حضور خود گئے تھے. پتہ نہیں یار کہاں ہیں بندے جو ابھی بھی. مہربانی سر، مہربانی سر، بات ختم ہو گئی. یہ بات بہت ایک لمبا سلسلہ ہے بحث کا، لیکن اب میں روک رہا ہوں، یہیں پہ بات روک لیتے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے. مولویاں دا یہی رولا ہے، انہاں دی تقریراں لمبیاں تاں ہوندیاں، لیکن میں روک رہا ہوں. مجھے شدت سے احساس ہے بھائی کا، آگے پروگرام تک انہوں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی وہ منڈی بہاؤالدین کے آگے جا کے ڈیوٹی دینی ہے. بات میں کیا کر رہا تھا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ علیہ السلام نے حضور کا نکاح پڑھا، اور نکاح سے پہلے خطبہ نکاح جو پڑھا وہ کون سا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ جو جہانگیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک ہیں دونوں قبیلے، محمد ابراہیم حضور. حضرت ابو طالب کی عربی آپ سمجھتے ہیں، ترجمہ تو ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، کیونکہ میں نے ادھے ملک میں رولا پایا ہوا مسلمانوں سارے مجلسوں سے آؤ. چلو سارے اگر نہیں بھی آتے انہیں بھیج دو جن کے ابھی تک تم نے نکاح نہیں کیے. مہربانی سر، بہت شکریہ سر. تو میں سمجھتا ہوں جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ہمیں حضور بھائی جی ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، وگرنہ عربی عبارت پڑھ کے شیعہ مجمع کو ترجمے کے بغیر بھی سنا دو وہ پورا لطف لے جاتے ہیں، کیونکہ جو شیعہ قبر میں عربی سمجھ لیتا ہے وہ مجلس میں نہیں سمجھ سکتا. تو ترجمہ بھائیوں کے لیے کبھی کبھی آنے والوں کے لیے کرتے ہیں. میں حضرت ابو طالب کے وہ بس ایک خطبے کی ایک سطر سنا رہا ہوں. حضرت ابو طالب نے نبیوں کے سردار کا نکاح، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اگر تم اپنا نکاح خود پڑھ سکو تو یہ زیادہ بہتر ہے. شریعت والے مولویوں کو اس مسئلے کا پتہ ہے، محمد کو پتہ نہیں تھا. سرکار اپنا نکاح خود نہیں لیکن چاچے سے کہا. اور میں کیا کروں، فضل 2 منٹ مجھے دے دو یار، اخلاقاً آپ نے مہربانی کی ہے. جب سرکار کی بی بی سے ام المومنین خدیجہ سے شادی، اور یہ شادی میری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، رسول اللہ نے رشتہ نہیں بھیجا تھا، یہ کائنات کی پہلی شادی ہے. یہ بی بی جس کا میں نام لے رہا ہوں نا، بی بی خدیجہ الکبریٰ، یہ بی بی عرب کی عربوں پتی عورت تھی. اسے یمن سے رشتے شروع ہوئے تھے بڑے بڑے سرداروں کے، لیکن یہ بی بی ہر رشتے کو ٹھکراتی رہی، ریجیکٹ کرتی رہی. اگر بیوہ ہوتی تو بادشاہوں کے رشتے واپس نہ کرتی. یہ بہت بڑا ڈرامہ کیا گیا ہے. تو یہ ام المومنین بی بی کا رشتہ آپ کے نبی نے بیٹا نہیں بھیجا. یہ بی بی کی طرف سے آفر ہوئی تھی. اب ایک باریک بات ہے، بی بی نے اپنے غلام کو، ایک روایت ہے کنیز کو بھیجا، اور اس نے جا کے پتہ کیا کہا کہ جی ہماری مالکن کو اپنی کنیزی میں لے لے. ہائے 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 ہو ہو. اور میں جہانگیر صاحب، چودھری شبیر فضل، دیگر میرے سارے بھائی، میں الحمدللہ شکر کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ کدھر تساں رشتہ نہیں کر دیتا.
اگر سرکار نے رشتہ بھیجا ہوتا اللہ جانے اس اسلامی معاشرے کا کیا ہوتا۔ مولویوں نے جہاں امیر عورت دیکھنی تھی نغرت سنت پہ عمل کر رہے۔ بی بی پاک آپ کے کیا کہنے، وگرنہ یاد رکھو ماشاءاللہ دور تک میرے بھائیوں تک آواز جا رہی ہے، ہمارا کیا گزرا دور ہے یار۔ ہمارے دور میں بھی بیٹی والے ڈائریکٹ رشتہ نہیں دیتے، یہ بچوں کو نہیں پتا لیکن جو بزرگ ہیں وہ تو بولیں یار کہ اگر کسی گھر بیٹی والے کو اگر کوئی بیٹا اپنے لیے دامادی کے لیے پسند آ بھی جائے وہ ڈائریکٹ نہیں کہتے، کسی تیسرے بندے کو ڈال لیتے ہیں۔ جیسے نبی کو زہرا کے لیے علی پسند آ گیا تو نبی نے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میں مصائب نہیں پڑھ، میں یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مصائب میرے بھائی پڑھ لیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، یہ اصولوں کے خلاف ہے۔ بس آپ کی محبت میں اتنے فکر میں نے کہہ دیئے، مگر میں اس سے بھی کم زحمت دینا چاہ رہا تھا۔ بس یہی بات ہے، یہی پہ یہ مجھے تمام کرنا ہے۔ بی بی نے جب شادی کا فیصلہ کیا، بی بی ایک بہت دولت مند قبیلے سے تھی۔ صرف بی بی کی تجارت ہی نہیں تھی یار، آدھے عرب میں بی بی کا خاندان جو تھا نا، بی بی خدیجہ کا، سرکار دے اے سورے تگڑے ساجے، وہ جڑے سلام بنے ہوئے نا تجھیاں لئی نے سلام اس بار کے جس کے گھر کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ دیتا ہوندہ تھے کچھ دے ہوندہ۔ آج یہ بی بی بہت امیر فیملی تھی، حضرت خویلد ام المومنین، آپ کی اس معظمہ محترمہ ماں ام المومنین بی بی خدیجہ کے بابا حضرت خویلد یہ بھی عرب پتی لوگ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد تجارت ٹوٹل کنٹرول تھا بی بی کا۔ بی بی نے اپنی طرف سے برادری کے معاملات کے لیے اپنے چاچے عمر بن اسد کو سونپ دیا تھا کہ چاچا یہ مردوں کے رولے جھگڑے جو بھی برادری کے ہیں وہ آپ سنبھالیں۔ تجارت بی بی خدیجہ سنبھال رہی تھی۔ بی بی نے جب شادی کا فیصلہ کیا نا تو قبیلے میں دبی دبی بغاوت ہوئی، لیکن سامنے کو بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ہائے ہائے اوہو، سامنے کسی میں جرت نہیں تھی، لیکن پروگرام کے تحت نا کچھ خواتین قبیلے اور برادری کی خواتین بی بی خدیجہ کے پاس آئیں۔ جب بی بی نے بیٹا میری طرف دیکھیا، یہ بچے آتے جاتے ہیں یار، جدھر جاتا ہے تو ادھر دیکھنے لگ جاتا، تو فرنٹ پہ بیٹھا ہے، تیری ذمہ داری بیٹا مختلف ہے۔ یہ پرابلم بڑی عجیب ہے، بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ سر، آپ جیئے سر، بات ختم میں کرنا چاہ رہا ہوں، بات ختم ہوگی بیٹا متوجہ۔ کچھ خواتین بی بی کے قبیلے کی بی بی کے پاس آئیں، دبے دبے، سامنے کسی جرت نہیں تھی۔ ایک بی بی خاتون ایک بولی ہے، باقی چپ رہیں، اور وہ بی بی نے پتا ہے اس خاتون نے کیا کہا، خدیجہ آپ نے فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن آپ نے سوچا نہیں فیصلہ کرنے سے پہلے کہ آپ کے بابا حضرت خویلد اتنے امیر تھے کہ ان کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ ان کی خویلد آپ کے بابا کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ بی بی نے آہستہ سے کہا شادی بھی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا آپ جیئیں جی، بہت شکریہ۔ 2 منٹ میں ختم ہوگی میں
اچھا یہ خواتین کا دبا دبا احتجاج تھا، وہ جو تھا نا چاچا، ابھی میں نام اسی لیے لیا تھا کہ تو پھر میں ویکھن لگ پہ، اور بی بی خدیجہ کے چاچا حضرت عمر بن اسد، اس نے اظہار نہیں کیا تھا، جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کی خواہش تھی کہ اپنی عرب پتی بھتیجی کو اپنی بہو بنائے، لیکن یہ سسٹم کچھ اور تھا، اس بیچارے کے بس میں نہیں تھا، اس کے اندر اب یہ پرابلم تھی، اظہار کرنے جوگا نہیں تھا۔ اور سواد میں ہی نہ لے جاواں باریکی دا، بات تو میں نے یہی پہ ختم کر دینی ہے۔ اچھا ایک بات اور بچوں کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، آپ سب لوگوں کے ذہن میں ہوگا، بچے جو مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہ بیٹا اگر کہیں آپ پڑھیں نا اور عمر لکھا ہوا عمر اور آگے واو ہو تو اسے پھر عمر پڑھنا ہے، عمرو نہیں آکھنا۔ ہون بھی سواد میں ہی لما، یہ گرامر میں واو کی طاقت ہے، یہ این پہ زبر آ جاتی ہے، یہ عربی گرامر، ہر زبان کے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ مہربانی سر، بہت شکریہ۔ عمر بن اسد چاچا ہے، اب لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کی حسرتیں ساری جا رہی ہیں، وہ لانا چاہتا تھا اپنے گھر میں بہو بنا کے، بی بی نے فیصلہ کر دیا میں یتیم عبداللہ سے شادی کر رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ اس لطف میں کبھی کبھی یار ذہن بنتا ہے، اس عمر بن اسد نے جب برادری بیٹھی بھی تھے نا ساری ہاؤس فل، شادی کے دن قریب تھے، 6 میں گوئیاں ہو رہی تھی، شادی پہ خدیجہ کے فیصلے پہ تبصرے، تو اب یہ اظہار کھل کے کر نہیں سکتا تھا۔ اب اس کا ذرا طریقہ دیکھو احتجاج، پتہ جوزف کیا کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی خود کفیل ہے، اس نے فیصلہ کر لیا شادی ہوگی، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا، خود کفیل ہے، شادی ہوگی۔ لیکن میں بھی ظاہر ہے اس برادری کا ہوں، میں پریشان ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں۔ پتہ نہیں کو بندہ اس باریکی کا لطف لیتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں کس انداز میں اپنے اندر کا احتجاج دے رہے ہیں کہ جی مجھے یہی فکر ہے کہ اللہ جانے ہاشمی اپنے اسٹیٹس کا حق مہر، اللہ جانے ہاشمی اپنے اسٹیٹس کا۔ یہ بات کس نے کی؟ بولو یار، کو ایف آئی آر ہو چلی، اور کس نے کی؟ خدیجہ کے چاچے نے، پہنچ گئی محمد کے چاچے تک۔ پچھلے بندوں تک متوجہ ہیں آپ جی ہیں یار، ہاں خدیجہ کے چاچے نے بات کی محمد کے چاچا تک، اور جب وہ بارات والا دن آیا، خدا کی قسم عرب کی سب سے بڑی گیدرنگ تھی، ہاشمیوں کا دولہا، کائنات کا سب سے بڑا نام، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے، اتنی سج دھج کے بارات آ رہی تھی، دنیا دیکھ رہی تھی، یہ یتیم کی بارات نہیں آ رہی، وارثوں والے کی بارات آ رہی۔ آپ جی یہ شیعہ سنی بھائیو آپ متوجہ رہنا، یہ تیرے نبی کی شادی تھی، تیرے نبی کی بارات تھی، مکے کا سب سے بڑا بیٹا، متوجہ فرنٹ والے جاگے ذرا، مکے کا سب سے بڑا اجتماع تھا، سب سے بڑی گیدرنگ تھی، خدیجہ کی برادری بھی بیٹھی بھی تھی، تیرے نبی کی ساری برادری بھی بیٹھی بھی تھی، اور بات ابو طالب تک پہنچ گئی تھی کہ خدیجہ کے چاچے نے یہ کہا ہے کہ اللہ جانے یہ دولہے والے ہمارے لیول کا حق مہر بھی۔ پوری گیدرنگ بیٹھ گئی، نکاح ہونے لگا، نکاح سے پہلے علی کا باپ اٹھا اور ساری برادری کو چھوڑ کے خدیجہ کے چاچے عمر بن اسد سے ابو طالب نے کہا ما اردتم من الصداق فعلیہ، اے عمر حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا۔ مہربانی سر، بات میں نے ختم کر دی، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں کہ حق مہر پھر کیا طے ہوا، کچھ ہماری کتابوں میں ہے، کچھ احباب کی کتابوں میں ہے، لیکن میں نے یہاں تک چوزہ پڑھا ہے کہ
3 مرتبہ ختیجہ کا چاچا حق مہر ختیجہ کا بڑھاتا گیا اور علی کا باپ اوکے. کیا کہنے جید مجمع. بات میں نے ختم کر دی. میری یہ بحث نہیں ہے کہ حق مہر کتنا تھا, ہم الجھتی نہیں ہے یار. میری مسلمان علماء تو محترم ہے, میری اسکالر جو ہے نا ان سے ایک اپیل ہے کہ حق مہر جتنا بھی تھا آخر ختیجہ کا تھا. وہ حق مہر دیا کس نے ہے؟ بولو یار, آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ماشاء جناب ابو طالب, یہ لفظ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا, من مالی, میں اس عظیم المرتبت شادی کا حق مہر اپنی جیب سے دے رہا ہوں. اوے اسکالرو, او دینی, او پروفیسرو, ساری دولت ختیجہ کی ابو طالب کے بیٹے بھتیجے کے قدموں میں آ چکی تھی. مجھے ایک ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے دولت کا ڈھیر دیکھ کے حضرت ابو طالب نے کہا ہو کہ بیٹا ساری زندگی جو میں نے تجھے پالا وہ تو رہنے دے, لیکن جو میں نے یہ پرسوں حق مہر تیرا دیا ہے نا بیٹا, پیسے واہ سارے تیرے پاس آ گئے ہیں اور میں بھی بال بچڑ دا بیٹا وہ حق مہر واپس کر دے. کسی کتاب سے دکھا دو. کہتے نہیں جی نہیں, جو حق ہے وہ حق ہے, جو سچ ہے وہ سچ ہے. ابو طالب نے حق مہر دے کے واپس نہیں مانگا. تیرے بھی صدقے جاؤں جو محمد کی شادی پہ حق مہر ادا کر کے ایک پیسہ بھی واپس نہ مانگے, اس کے مذہب پہ بحث کرتے ہیں, اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے سرکار کو 900 کی موقع پہ بیچتا ہے اسے امیر بنائے پھرتے ہیں. بسم اللہ سر. احسن جناب سید